نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. آپ کو پتا نہیں بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں، کرنے کی تمنا رہ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں رہتی. بڑھاپے کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے پوری عبادت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا ہوتا، اتنی تسبیح پڑھ لیا ہوتا، لیکن کر نہیں پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو. اور اتنی تیزی سے یہ جوانی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. جوانی ایسا شباب ہے کہ یہ بجلی کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جوان ہوتے ہی آدمی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں آئیں. اس کو شادی کا خیال آیا، شادی کیا، بچوں کا خیال آیا، بچے ہوئے، پالنے کی بات، گھر بنانے کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر. ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی، بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بڑھاپا آ گیا. اور اس کے بعد بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے، کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. سب سے قیمتی چیز دنیا کی یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے. آج کا جمعہ پھر ہم صدیوں بعد بھی یا جتنی بھی زندگی ہو یہ دوبارہ نہیں لے سکتے، یہ واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے، پوری دنیا سر پٹک لے دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے، وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو، غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. پہلے والی دو چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے. صحت چلی گئی، بیمار ہے، لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ دونوں میں تو موقع ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں، موت کے بعد کوئی عمل نہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا، بہت رو رہی تھی، بہت گڑ گڑا رہی تھی. کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر، ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، تمہارے گھر پر جو آئی، وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی، تم پھر معمول پر آ جاؤ گے. بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ موت ہے، وہ سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. جنازے کو دفن کر دیا گیا. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا. بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا، قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی ابا آپ بیمار تھے، میں دوائی لا دیتی تھی، آپ سونے کے لیے جاتے میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی، آپ کو اڑا دیتی چادر، اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی. کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے، مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی. حضرت سفیان ثوری اٹھاتے اور کہتے ہیں بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا، دوائی پوچھی، بستر بچھایا، نہیں.
अब ये पूछ अपने बाप से, कल हमने जो आपको सही सलामत दफन किया, चेहरा अभी तक सलामत है या नहीं? अभी तक पेट सलामत है या नहीं कि फाड़ दिया गया? कफन अभी तक बाकी है या छीन लिया गया है? ये पूछ अपने बाप से कि कल हमने जब दफनाया था तो खुशबुओं में दफनाया था। पूछ अपने बाप से कहीं कीड़े तो नहीं चढ़ गए आज, क्योंकि ये होने वाला है अब कब्र की जिंदगी में। अजीजा ने गिराम वकार, इसीलिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रस्तान जाते सलाम करते कब्र वालों को, और उसके बाद एक एक घंटा खड़े होकर रोते थे। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं, मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, आप कब्र वालों के पास खड़े होकर क्यों रो रहे हैं? हजरत अली फरमाते, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा, कब्र वालों? उन्होंने जो जवाब दिया, सईद अगर तुम भी सुनते तो रोते। कहा क्या जवाब देते कब्रों वाले? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि अली, हमारे घर वालों ने तो हमें सही सलामत दफनाया था, हमारे चेहरों पर मुसलसल आज दिन और रात बिच्छू छोड़ दिए गए, हमारे चेहरों पर आज और हमारी नाक पर बिच्छू डंक मारते हैं, हमारे बालों में जिसको हम आईने के सामने खड़े होकर घंटों सजाया करते थे पीप भर दिए गए हैं, और हमारे चेहरे की चमड़ियां झुलस गई। ये सारे जवाबात मेरे अजीजों कब्रों वालों के हैं। उस मंजिल तक हर एक को पहुंचना है, इसीलिए साल गुजरने से पहले अपनी जिंदगी का एहतसाब करो।